بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلہن میں لے کے جاؤں گا، اقبال بانو۔ موجو اپنی موج مستی میں لاؤنج میں ڈسٹنگ کرتے ہوئے حسب معمول اپنی اونچی بسوری آواز میں گا رہا تھا، آج کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش دے۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی اور وہ بجتے فون کو گھورنے لگا۔ ایک تو یہ کم وقت بے سورا وقت پہ وقت بجنا شروع کر دیتا ہے، اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناز کر دیا۔ ہاں جی، موجو بول رہا ہوں، صافی کندھے پر ڈال کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ اچھا جی، کہہ دوں گا چھوٹے صاحب کو، ہاں جی بڑے صاحب کو بھی بتا دوں گا، خدا حافظ۔ ریسیور کریڈر پر پٹک کر صافی سے فون کی گرد جھاڑتے ہوئے بڑبڑایا، آ جائیں گی بڑی بیگم صاحبہ، میرا عذاب ہر وقت روک ٹوک۔ تبھی ملیحہ آتی دکھائی دی۔ کس کا فون تھا موجو؟ ملیحہ نے آ کر پوچھا۔ فیصل آباد سے فون تھا، بڑی بیگم صاحبہ کل آ رہی ہیں، انہیں ایئرپورٹ سے لے لیا جائے۔ اچھا، میں عثمان سے کہہ دوں گی تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ تو ایک نظر ڈرائنگ روم پر بھی ڈال لینا، شام کو مہمان آنے ہیں۔ کل تو صفائی کی تھی، سچ بیگم صاحبہ کمر دوری ہوگی، باجی جی نے سیٹنگ بدلوائی ہے صوفے کھینچ کھینچ کر، میں تو مر ہی گیا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ اب زیادہ بک بک نہ کرو اور کام کرو، کوئی کام شہناز کو بھی کہہ دیا کریں، وہ بڑبڑایا، وہ کچن میں مصروف ہوتی ہے، تجھ سے یہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، نخرے نہ دکھایا کر زیادہ۔ ملیحہ دانت ٹپڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ ہائے اماں، کہاں مجھے پھنسا گئی، کام کر کر کے میں تو ادموا ہو جاتا ہوں۔ موجود میز کا شیشہ رگڑتے ہوئے گا بھی رہا تھا۔ عائزہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور ملیحہ بھی وہیں کچن ٹیبل پر سبزی کی ٹوکری رکھے سلاد کے لیے کھیرے چھیل رہی تھی۔ عائزہ بیٹا، آج مسز بخاری آ رہی ہیں مشل کے لیے، تو تم اسے کہہ دو کہ اچھی طرح تیار ہو کر شام کو ان کے سامنے آئے۔ مشل کا رشتہ ہے ممی؟ خوشی سے عائزہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، مسز بخاری کا بیٹا عزیر امریکہ میں ہوتا ہے، آج کل آیا ہوا ہے، بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت ڈیسنٹ لڑکا ہے، احمد کو بھی بہت پسند ہے۔ اب مشل اوکے کر دے تو… جی ہاں، بات تو مشل پر ہی ختم ہوتی ہے، عائزہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ تم اسے سمجھانا، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے اور ایک وقت ہوتا ہے جب پرپوزل آتے ہیں۔ ملیحہ نے بہو سے رحسانیت سے بات کہی۔ جی ممی، عائزہ سر ہلاتے ہوئے بولی، اور کتنے اچھے اچھے پرپوزل ریجیکٹ کر چکی ہے، اور تم کہہ دینا کہ اب میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ملیحہ کی آواز تیز ہوگی، غضب خدا کا، 25 برس کی ہوگی ہے، آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ عائزہ مسکرا کر ساس کو دیکھتے ہوئے بولی، میری نرمی سے زیادہ بڑی اماں کی نرمی، انہی کے لاڈ پیار نے بگاڑا ہے اسے۔ اکلوتے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر مرتبہ اپنی منوائی جائے، اس بار تو دیکھ لینا انکار بھی کرے گی تو مجھے نہیں سننا۔ ملیحہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھاؤں گی اسے۔ عائزہ مسکراتی رہی اور ہانڈی میں چمچ ہلاتی رہی اور ملیحہ بڑبڑا رہی تھی، غضب خدا کا، ماسٹرز قرض کے 2 سال سے گھر بیٹھی ہے اور میری نیندیں حرام ہو رہی ہیں اور اس کے دماغ ہی نہیں ملتے۔ عائزہ کچھ نہیں بولی، بس مسکراتی رہی۔ واٹ نانسنس، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممی اور پاپا میری شادی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر دیں؟ امپاسبل۔ مشل کو تو پتنگے لگ گئے۔ بھئی مجھے تو ممی نے جو کہا وہ تمہیں کہہ دیا۔ عائزہ اس کے بیڈ پر بیٹھی اور اسے غور سے دیکھتی رہی۔ اور ممی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس۔ مگر کیوں؟ میں کوئی گائے بکری ہوں؟ وہ تڑک کر بولی۔ کیونکہ بننا امریکہ سے آیا ہے، عائزہ شرارت سے بولی۔ بھابھی میں نے کسی امریکہ پلٹ سے شادی نہیں کرنی، کہہ دے ممی کو۔ کیوں؟ لڑکیاں تو امریکہ انگلینڈ کے خواب دیکھتی ہیں، عائزہ حیرت سے بولی۔ میں نے کبھی ان ملکوں کے خواب کیا، کبھی ان میں بسنے کے بارے میں سوچا تک نہیں، اور یوں بھی مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، میرا جینا اور مرنا اسی جگہ ہے۔ ارے یہ تو تم سیاسی بیان دے رہی ہو، عائزہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بس کہہ دیا نا، ممی سے کہہ دیں آپ۔ مشل کیا مسئلہ ہے؟ عائزہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشل جلدی سے بولی۔ آخر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کس نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے؟ بس جس روز میری پسند کا بندہ مل گیا اس روز ممی سے کہوں گی کہ مجھے اس کے سنگ توڑ دیں۔ مشل نہایت اطمینان سے بولی۔ وہ کہاں ہے؟ عائزہ آنکھیں نچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کہیں تو ہوگا نا، جو میرا نصیب ہوگا وہ ایک روز ضرور آئے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ چاہے تم بوڑھی ہو جاؤ، وہ جلدی آئے گا، مشل پورے یقین لہجے میں بولی۔ مگر میں تمہیں بتا دوں کہ ممی عزیر کا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی ہیں، عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
اب مشل بے ساختہ کہنے لگی، مشل کیوں تنگ کرتی ہو سب کو؟ اگر کوئی تمہیں پسند ہے تو بتا دو، مجھے یقین ہے ممی پاپا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ بھابھی، مجھے آپ کی سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ میں اتنی جرأت ہے کہ ممی کو بتا دیتی کہ مجھے فلاں پسند ہے، مگر ابھی میرے دل کے کاغذ پر کسی کا نام نہیں لکھا، مشل آہستہ سے کہنے لگی۔ یعنی دل کا کاغذ کورا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ بالکل، مگر عزیر بخاری تو شام کو اپنی ماں کے ساتھ آ رہے، دیکھ لو شاید تمہیں پسند ہی آ جائے۔ عائزہ کی بات کو فوراً کاٹ کر وہ چتاتے ہوئے انداز میں بولی، میں نے کہا نا کہ مجھے باہر کے بندے سے شادی کرنی ہی نہیں، بتا دے ممی کو۔ مگر ممی تو تمام پروگرام سیٹ کیے بیٹھی ہیں، اور یقیناً پاپا اور بلال بھی جلد آفس سے آ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے پرپوزل اوکے ہو جائے گا۔ یا اللہ، مشل ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ بھابھی، آپ ممی کو کہہ دینا کہ مسز بخاری کو منع کر دیں، وہ نہ آئیں۔ اب تو پروگرام طے ہے، عائزہ بولی، اب کوئی گنجائش نہیں۔ خدا کے لیے میں انکار کر دوں گی ان کے سامنے، مشل نے دھمکی دی۔ اچھا، ڈونٹ وری، میں بلال سے کہہ دوں گی، وہ ممی کو سمجھا دیں گے کہ آج حامی نہ بھریں، ذرا چھان بین کر لی جائے۔ عائزہ نے اس کا کندھا تھپکا۔ ایک تو دادو بھی فیصلہ آباد جا کر بیٹھ گئے ہیں، مشل پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، تم ریلیکس ہو جاؤ، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ میں پریشان نہیں ہوں بھابھی، اور مجھے معلوم ہے جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، مگر یہ جو نمائش ہے نا، زبردستی کے لبوں پر مسکراہٹ سجانے، یہ سب مجھے پسند نہیں ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے، میں نے بھی بھگتان بھگتے ہیں، مگر نہیں بھگت سکتی میں، اجنبی لوگوں کے سامنے ہونٹ نہیں پھیلا سکتی۔ کہہ دے ممی کو، شادی نہ ہوئی عذاب ہو گیا۔ وہ غصے سے کشن بیڈ پر پٹک کر بولی۔ کہا نہ تم پریشان نہ ہو، کوئی حل نکل آئے گا۔ عائزہ دلاسا دینے لگی۔ حل نکلے یا نہ نکلے، مسز بخاری کو منع کر دیں۔ اب منع کرنا اچھا نہیں لگتا، آنے دو، اب وہ تمہیں زبردستی تو لے جانے سے رہے۔ عائزہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں ابھی ممی سے بات کرتی ہوں، مگر وہ غصے سے دانت کو جلتے ہوئے تل میں لائے جا رہی تھی۔ ممی، مشل نہیں مان رہی۔ ملیحہ الماری سے کچھ نکال رہی تھی کہ عائزہ کمرے میں آ گئی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، دیکھتی ہوں کیسے انکار کرتی ہے، ملیحہ غصے سے بولی۔ بھلا اتنے اچھے رشتے بار بار ملتے ہیں؟ کتنا بڑا بزنس ہے عزیر کا شکاگو میں آج ہی حامی بھر لوں گی، یوں ہی اپنے وقت کو جوتے ماری ہے لڑکی۔ ممی، آپ سوچ لیں، آج حامی نہ بھریں، سوچنے کے لیے کچھ وقت لے لیں۔ بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو، پورے 32 سال پرانا تعلق ہے ہمارا، اور عزیر کے والد آصف صاحب اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات بھی سچ ہے، مگر مشل خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ مجھے تو نہیں لگتا وہ ٹھیک ہوگی، عائزہ بڑبڑائی۔ عثمان احمد بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ملیحہ ان کے لیے چائے لے کر آئی، اور مگ ان کے ہاتھ میں تھما کر ایک دم کہنے لگی، عثمان، اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عثمان بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ کہتی ہے عزیر بخاری کو منع کر دیں، نہ آئیں۔ ملیحہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مگر وجہ یہی کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ عثمان احمد پریشان نظروں سے بیوی کو دیکھنے لگے۔ تمہیں پہلے ہی مشل سے پوچھ لینا چاہیے تھا، اب دیکھو شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں، آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ چائے کا ایک گھونٹ لے کر وہ پوچھنے لگے۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، ملیحہ پریشانی سے بولی۔ ہمیں ثانیہ اور ربیہ نے تو اتنا تنگ نہیں کیا تھا، پہلا رشتہ آیا انہوں نے اور سر جھکا لیا، اور مشل؟ عثمان احمد نے گہری سانس لے کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسے اماں کے لاڈ پیار نے برباد کر دیا ہے، ملیحہ جلدی سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم الزام مت دھرو اماں پر، صرف اماں کا دوش نہیں ہے، کچھ ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں۔ بس بہت ہو چکا، اب میں آج حامی بھر لوں گی، ملیحہ غصے سے بولی۔ ابھی رہنے دو، کل اماں آ رہی ہیں، ان سے بھی تو مشورہ کر لیں، عثمان احمد برجستہ بولے۔ رہنے دیں، وہ تو مشل کا ہی ساتھ دیں گی، ہماری کس نے سننی ہے، ملیحہ منہ بنا کر بولی۔ ایسا نہیں ہوگا، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ عثمان احمد محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ عثمان، آپ کو پتہ تو ہے عزیر اتنا پڑھا لکھا ہے، شکاگو میں بزنس، اپنا ذاتی گھر، اور کیا چاہیے مشل کو، عیش کرے گی، ملیحہ کہہ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ بیگم صاحبہ، مہمان آ گئے ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، موجو نے آ کر بتایا۔ اچھا، ہم آتے ہیں۔ پھر عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لیں مسز بخاری، ان کو کتنی جلدی ہے، دیے گئے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئی ہیں، اب آپ بھی آ جائیں،
اور اپنی لاڈلی کو بھی سمجھا دے زیادہ تماشا مت کرے۔ ملیحہ کمرے سے نکل گئی اور عثمان گہری سانس بھر کر دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ ڈرائنگ روم میں سبھی موجود تھے۔ عزیر تو بلال اور عثمان احمد سے باتیں کر رہا تھا۔ عائزہ چائے کے لوازمات سرو کر رہی تھی۔ ملیحہ اور مسز بخاری باتوں میں مصروف تھی۔ مسز بخاری یہ رول لیں نا۔ بس ملیحہ بہت کھا لیا، ویسے بھی آج کل ڈائٹ پر ہوں میں۔ آپ ڈائٹ کرتی ہیں آنٹی؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، خود کو فٹ رکھنے کے لیے میں تو جم بھی جاتی ہوں۔ 40+ کے بعد تو اپنی مینٹیننس بہت ضروری ہے۔ بہت ماڈرن سانس ہوں گی یہ تو، عائزہ نے سر ہلا کر سوچا۔ ارے بھائی مشل کو تو بلاؤ، جس کے لیے میں آئی ہوں، اور عزیر کو بھی ساتھ لائی ہوں تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ مسز بخاری مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں عائزہ جاؤ بیٹا، مشل کو بلا کر لاؤ، ملیحہ جلدی سے بولی۔ عائزہ جی اچھا کہتی باہر چلی گئی۔ مشل اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑی دانتوں سے اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ وہ جب بہت پریشان ہوتی تو یوں ہی دانت سے ناخن کترنے لگتی ہے۔ چلو بنو، تمہارا بلاوا آ گیا ہے، عائزہ آ کر بولی۔ بھابھی آپ جائیں، میں اپنی نمائش نہیں کراؤں گی، مشل نے تل ملا کر کہا۔ مشل کہنا مانو، عزیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، عائزہ نے بتایا۔ کیوں، میں کوئی گائے بکری ہوں جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ میں جیتی جاگتی لڑکی ہوں، مجھے تماشا نہیں بننا، وہ تڑک کر بولی۔ تم نہ جا کر تماشا بنو گی، پتہ ہے مسز بخاری 100 باتیں کریں گی۔ کیا باتیں کریں گی؟ مشل غصے سے کہہ رہی تھی۔ کچھ بھی وہ کہہ سکتی ہیں، اور پتہ ہے تم نہیں جاؤ گی تو تمہارے کریکٹر پر باتیں کی جائیں گی، تب کیا کرو گی؟ عائزہ نے ڈرانا چاہا۔ مائی فٹ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر ہمیں پرواہ ہے۔ کیا تم میرا کہا بھی نہیں مانو گی؟ عائزہ ملتجی لہجے میں بولی۔ بھابھی آپ پلیز، مشل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پلیز مشل، چلو تم، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھی مصیبت ہے، بندہ اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ جھنجھلا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مشل، عائزہ اسے گھورتی ہوئی بولی تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مشل منہ پر تو کچھ لگا لو، مانا کہ تم بہت خوبصورت ہو، مگر میں جیسی ہوں ویسی نظر آنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں مسز عائزہ بلال کہ مجھے امریکہ نہیں جانا، اور نہ ہی ایسے بندے سے شادی کرنی ہے جو ملک سے باہر رہتا ہو۔ مشل نے مڑ کر اسے دیکھا اور بولی، تم چلو تو۔ عائزہ اسے کندھوں سے تھام کر باہر دھکیلتی چلی گئی۔ مشل عائزہ کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آئی تو پہلے عزیر کی نظر اس پر پڑی۔ پنک ٹراؤزر اور پرنٹڈ لانگ شرٹ میں، گلے میں دوپٹہ ڈالے، اپنے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، بغیر میک اپ کے بھی وہ عزیر بخاری کے دل میں اتر گئی۔ عزیر بخاری ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تشریف رکھیے مسٹر عزیر، مشل نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور عزیر کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ عزیر بھی اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا۔ ملیحہ نے پہلو بدلا اور خشمگی نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ چائے لوگی مشل؟ عائزہ نے پوچھا۔ نو تھینکس، نروٹھے لہجے میں مشل نے کہا۔ مشل بیٹا، آپ نے ماسٹرز کر لیا ہے؟ مسز بخاری محبت سے پوچھ رہی تھی۔ جی آنٹی، پچھلے سال، مشل آہستگی سے بولی۔ اب کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، اسپاٹ لہجے میں جواب دینے لگی۔ کوکنگ کا کوئی شوق نہیں ہے کیا؟ عائشہ بخاری نے پوچھا۔ ممی اور بھابھی ہیں نا کچن سنبھالنے کے لیے، وہ روڈ لہجے میں بولی۔ ہاں بھائی، یہ تو ہے، مگر تم بھی تو کچھ سیکھو، مسز بخاری ہنستے ہوئے بولی تو مشل مسکرا دی۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو میرا خیال ہے تم 10-11 برس کی تھی، اب تو میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، مشل نے مسکرا کر کہا، اور بہت پیاری بھی۔ دیکھ لو ملیحہ، ہم نے مشل کے بغیر دیکھے پسند کر لیا۔ اور یہ تو آج ایک فارمیلٹی ہی تھی، وہ ملیحہ سے کہنے لگے۔ اب میں جاؤں آنٹی؟ آپ نے فارمیلٹی پوری کر لی؟ مشل کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹا، مسکرا کر مسز بخاری نے کہا۔ مشل جھٹ سے باہر نکل گئی۔ لگتا ہے مشل اس پرپوزل سے خوش نہیں ہے، کیا تم نے اسے بتایا تھا ملیحہ؟ مسز بخاری نے اپنی تشویش کو الفاظ دے ڈالے۔ ایسی بات نہیں ہے عائشہ بھابھی، ہماری مشی ذرا اوور کانفیڈنٹ ہے۔ خیر مجھے تو بہت پسند ہے، آگے اس کی اور آپ کی مرضی، مسز بخاری نے کندھے پر ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی کل میری والدہ بھی آ جائیں گی تو ان سے مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، عثمان احمد جلدی سے بولے کہ کہیں ملیحہ فوراً حامی نہ بھر لے۔ ہاں عائشہ بھابھی، ہمارے لیے تو آنر ہوگا کہ عزیر ہمارا داماد بنے، ملیحہ نے محبت بھری نظروں سے عزیر کو دیکھا۔ میں جلد جواب چاہوں گی، اصل میں میرا ارادہ ہے کہ عزیر کی جلدی سے شادی کر دی جائے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عزیر صرف یہاں 2 ماہ ہے، نخوت سے عائشہ بخاری نے کہا تھا۔ جی جی۔
ملیحہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا جواب حامی ہوگا ملیحہ۔ پھر ایک دم وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہمیں اجازت دو، میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی۔ آپ پریشان نہ ہو، جواب ہاں میں ہی ہوگا، بس اماں سے مشورہ کرنے دیں۔ ملیحہ بھی صوفے سے اٹھ گئی۔ سر ضرور مشورہ کریں، آپ لوگ ڈنر ہمارے ساتھ کریں نا، بلال نے کہا۔ نہیں پھر کبھی صحیح، ابھی ہم نے عزیر کی پھپھو کے ہاں جانا ہے اور ڈنر بھی وہیں ہے ہمارا۔ عائشہ بخاری نہایت ادا سے کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور پھر عائزہ کے قریب رک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھنکھناتے لہجے میں کہنے لگی، بھائی ہماری ہونے والی بہو کو بھی کوکنگ سکھاؤ، عزیر تو اچھے کھانوں کا بہت شوقین ہے۔ عائزہ کچھ نہیں بولی، بس سر ہلا کر رہ گئی۔ سب انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ عزیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عائشہ بخاری ملیحہ اور عائزہ سے گلے مل کر کار میں بیٹھ گئی۔ طویل ڈرائیو وے سے کار آہستہ آہستہ سے رکھتی چلی گئی۔ عثمان احمد اندر آئے تو لاؤنج میں مشل بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے؟ جی پاپا۔ مشل کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ تم نے دیکھ لیا عزیر کو؟ تبھی ملیحہ بھی آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی دیکھ لیا، بہت اچھی طرح، مشل تڑک کر بولی۔ ہم بات پکی کر دیں؟ ملیحہ نے پوچھا۔ کیوں؟ مشل بھویں چڑھا کر پوچھنے لگی۔ بیٹا میرا خیال ہے عزیر اچھا لڑکا ہے، میں بخاری صاحب کو 30-32 برس سے جانتا ہوں۔ عثمان احمد ملیحہ کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے مشل سے کہنے لگے، پاپا میں نے عزیر سے شادی نہیں کرنی، وہ صاف انکار کر رہی تھی۔ پھر کس سے کرنی ہے وہ بتا دو، ملیحہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں نا۔ ہاں بیٹا وجہ؟ عثمان بیوی کو ڈپٹ کر بیٹی سے پوچھنے لگے۔ پاپا میں آپ لوگوں سے دور نہیں جا سکتی، میں تو کبھی دوسرے شہر جانے کا نہیں سوچ سکتی، اور دوسرے ملک چلے جانا کبھی نہیں۔ مشل سر کو نفی میں ہلاتی رہی۔ مشل میری جان، عثمان احمد نے اسے خود سے لپٹا لیا، بیٹا ہمیں بھی تم سے بہت محبت ہے اور بے تحاشا ہے، مگر میری جان ہم چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ عزیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا بہت بڑا بزنس ہے، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ پاپا میرے قسمت میں جو ہوگا وہ یہاں بھی مل جائے گا مجھے۔ سچ کہا ہے تم نے، مگر بیٹا بہتر سے بہترین کی تلاش تو ہوتی ہی ہے نا، ایک دم ملیحہ بولی۔ اور سچ پوچھو تو ہم ان کے برابر کے نہیں پھر بھی۔ ہاں انہوں نے احسان کیا مجھ پر، مشل تلملا کر بولی، مجھے پسند کر کے؟ احسان ہی سمجھو، انہیں لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ تو پھر میرا اب بھی جواب نہ ہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے وہ باہر ہے، کیا پتہ وہاں شادی کر چکا ہو، بچے ہوں اس کے۔ ایسی بات نہیں ہے، عثمان جلدی سے بولے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ مانیں اس بات کو، اپنے لہجے میں مضبوطی پیدا کر کے مشل بولی۔ میں معلومات کراؤں گا، میرے وہاں اور دوست ہیں۔ کسے فرصت ہے ہمارے لیے معلومات کرتا پھرے، وہاں کی لائف بہت ٹف ہے۔ پھر پاپا آپ انکار کر دینا پلیز، مشل مصر تھی۔ تم سوچ لو اچھی طرح پھر بتانا۔ عثمان احمد اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا جواب مہینے بعد بھی یہی ہوگا۔ ایموشنل نہیں ہوتی میری جان، عثمان احمد نے اس کا گال تھپتھپایا۔ بس میں ہاں کر دوں گی، تم مانو یا نہ مانو۔ چلیں عثمان کمرے میں، اب میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانے گی یہ۔ غصے سے ملیحہ کہتی عثمان احمد کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ مشل مٹھیاں بھینچ کر گرائے اور پھر کشن اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ اللہ کرے تم مر جو عزیر بخاری، وہ زور زور سے چلائی۔ ہائے ہائے کیا ہوا؟ کچن سے ہاتھ پوچھتی عائزہ فوراً باہر آئی۔ کچھ نہیں ہوا، دماغ خراب ہے میرا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، عائزہ نے ہنس کر کہا۔ بھابھی آپ بلال بھائی سے کہہ دیں کہ ممی کو سمجھائیں، ورنہ میں عین نکاح کے وقت انکار کر دوں گی، غصے سے کہتی مشل وہاں سے چلی گئی۔ یا اللہ کیا ہو گیا اسے؟ عائزہ نے سر تھام لیا۔ اچھی مصیبت ہے، جب میں نہیں کرنا چاہتی شادی تو گھر والوں کو کیا پڑی ہے؟ کیسے کہوں کہ مجھ سے گھر نہیں سنبھلتا؟ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی وہ سوچے جا رہی تھی۔ مرد جو شوہر بن جاتا ہے اس کے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے، جیسے میری بہنیں ثانیہ اور ربیہ کرتی ہیں۔ میکے بھی آتی ہیں تو وہ دمچلوں کی صورت ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، بندے کی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ یہ شادی ہے کہ مرد کی خدمت جو مجھ سے نہیں ہوتی بالکل۔ جوتے پالش کرو، اس کا لباس پریس کرو، آفس جاتے ہوئے تیاری کراؤ، لیٹ آئے تو نیند برباد کرو، صبح جلدی اٹھو۔ میں بھلا یہ سب کر سکتی ہوں؟ کبھی نہیں، اور اسی وجہ سے مجھے شادی سے چڑ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا ہی مکہ مارا۔ موجو پتہ نہیں کمبخت کہاں مر گیا۔ مشل موجو کو آوازیں دیتے ہوئے سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں بوتل کے جن کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ ممی، عائزہ بھابھی، کہاں ہیں آپ سب؟ تبھی انٹرنس کا دروازہ کھلا اور عشرت جہاں
سفید دودھ جیسا لباس پہنے، سفید غرارہ چکن کا کرتا اور سفید ملتانی کڑھائی کا دوپٹہ اوڑھے، ہاتھوں میں شیشوں کے کام کا بٹوا لیے، آنکھوں پر نظر کا موٹا چشمہ لگائے اندر چلی آئی۔ مشل کی ان پر نظر پڑی تو خوشی سے تقریباً چلاتے ہوئے بولی، ارے دادو آپ! وہ بھاگ کر ان سے دونوں بازو پھیلائے جا لپٹی۔ آپ آ گئی اور آنے کی اطلاع ہی نہیں دی دادو۔ میں صدقے میری جان۔ عشرت جہاں اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، ارے میرے سامنے تو فریدہ نے فون کیا تھا، تمہیں پتہ نہیں ایئرپورٹ لینے مجھے بلو ہی آیا تھا۔ اچھا، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، چلیں آپ ادھر بیٹھیں۔ مشل نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور بلال بھائی کا پوچھنے لگی۔ تبھی موجو عشرت جہاں کا ٹیچی اور بیگ لیے اندر آیا۔ یہ کہاں رکھوں؟ چھوٹے صاحب تو واپس آفس چلے گئے۔ یہیں پر رکھ دے، کیا چھت پر رکھے گا؟ عشرت جہاں تیز لہجے میں بولی۔ اچھا اور سنائے، سفر کیسا گزرا؟ مشل نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ اے لو، سفر کا کیا ہے بھلا؟ عشرت جہاں دونوں پاؤں صوفے پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا 1.5-2 گھنٹے کی تو بات ہے، بیٹھو اور پہنچ جاؤ۔ سچ دادو، میں آپ کے لیے بہت اداس تھی۔ میں بھی تمہارے لیے بہت اداس تھی۔ فریدہ تو بہت روک رہی تھی، مگر میں نے کہہ دیا کہ بس میں نے جانا ہے، تم بہت یاد آ رہی ہو مجھے۔ بہت اچھا کیا جو آپ آ گئی۔ تبھی موجو ٹرے میں شربت کا جگ اور مشل کے لیے پائن ایپل جوس لے آیا جو اس نے منگوایا تھا، اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ ملیحہ اور آئزہ کہاں ہیں؟ عشرت جہاں کے پوچھنے پر موجو جلدی سے بتانے لگا۔ دادو، وہ بھابھی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کب گئی ہیں؟ مشل نے حیرت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، موجو بولا۔ کیا ہو گیا بہو کو؟ عشرت جہاں نے تشویش سے پوچھا۔ مجھے تو نہیں پتا، آپ یہ شربت پئیں۔ مشل نے شربت سے بھرا گلاس انہیں تمہایا۔ ارے اماں، آپ کب آ گئی؟ ملیحہ گھر میں داخل ہوتے ساس کو دیکھ کر آگے بڑھی۔ کیا نہ آتی؟ میرا گھر ہے یہ۔ عشرت جہاں بیٹھے بیٹھے ان سے گلے ملنے لگی۔ جی آپ ہی کا گھر ہے، خوشی ہے کہ آپ آ گئی۔ ملیحہ ان کا تلخ لہجہ برداشت کر کے بولی۔ کیسی ہو دلہن؟ اور تمہاری ساس تمہیں ڈاکٹر کے کیوں لے کر گئی؟ وہ دادو، آئزہ گھبرا کر ملیحہ کو دیکھنے لگی۔ اماں بس طبیعت خراب تھی، ملیحہ نے آہستہ سے کہا۔ ارے دلہن، مجھ سے کیا چھپانا، کوئی خوشخبری ہوگی، وہ چشمہ درست کرتے ہوئے بولی۔ ہاں یہی بات ہے، ملیحہ مسکرا کر بولی۔ لو، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لوں، مجھے تو دلہن کی اتری شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 سے ہے۔ عشرت جہاں ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ آئزہ ان کی بات پر شرما رہی تھی اور مشل منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ جاؤ بیٹا، تم ریسٹ کرو۔ مشل، موجو سے کہو آئزہ کو دودھ میں اوولٹین ملا کر دے۔ ملیحہ نے مشل سے کہا۔ ممی میں خود کچن میں جا کر پی لوں گی، کیا آپ کے لیے اسکویش لاؤں؟ وہ جلدی سے ساس سے پوچھنے لگی۔ ہاں لے آؤ، بلکہ رہنے دو، مشل لے آئے گی، تم آرام کرو، اب مشل بھی تو کام کرے۔ ملیحہ جلدی سے بولی تو وہ ناگواری سے ماں کو دیکھنے لگی۔ دادو نے اس کے ناگوار موڈ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ انہوں نے اسے جلدی ساتھ لانے والے تحفوں میں لگا لیا، اور وہ ٹیچی کھولے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب ہی موجود تھے۔ بلال پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا، شکر ہے دادو کے آنے سے پراٹھا تو ملا، ورنہ سچ میں تو بریڈ کھا کھا کر تنگ آ گیا تھا۔ تو تمہیں کون کہتا تھا بریڈ لو، خود ہی کہتے ہو لائٹ ناشتہ ہو۔ ملیحہ بلال کو ڈانٹ کر بولی۔ ارے تو دلہن سے کہا کرو نا بنا کر دے پراٹھے، عورت کا کام کیا ہوتا ہے مرد کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ انہوں نے آئزہ کی طرف دیکھا۔ اماں بس یہ یوں ہی آئزہ کو چھیڑ رہے، ملیحہ نے کہا۔ او، آج تو کھیر بھی ہے، زبردست۔ ذیشان نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا اور چاندی کے ورق سے سجی کھیر دیکھ کر بساختہ پکارا۔ اس کا کریڈٹ بھی دادو کو جاتا ہے، بلال بولا۔ دادو نہ ہوتی تو اتنا زبردست ناشتہ نہیں ملتا۔ بلال نے مسکراتی نظروں سے آئزہ کو دیکھا جو شوہر کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ارے میری مشل کہاں ہے، اسے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ اماں وہ چائے لا رہی ہے، آپ نے خود ہی تو اسے کہا تھا۔ او، میری تو مات ہی ماری گئی ہے۔ عشرت جہاں نے ہنس کر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ملیحہ اور عثمان احمد نے ایک دوسرے سے کو اشارہ کیا۔ عثمان احمد گلا کھنکار کر عشرت جہاں سے مخاطب ہوئے۔ اماں ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ ہاں ہاں کہو ضرور، وہ کھیر نکالتے ہوئے بولی۔ اماں، وہ مشل کا پرپوزل آیا ہے، لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے اور اس کا امریکہ میں بزنس ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اور اب یہ تم صاف انکار کر دو۔ عشرت جہاں عثمان احمد کی بات کاٹ کر بولی۔ انکار؟ مگر کیوں؟ بساختہ ملیحہ کے لبوں سے نکلا۔ بس میں نے کہہ دیا اس لیے۔ جملہ اطمینان سے کہا گیا۔ انکار کی کوئی وجہ تو ہو اماں۔ عثمان بھی حیران اور پریشان ماں کو دیکھنے لگے۔ بلال اور آئزہ بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ بیٹھے۔
मिशेल ट्रे उठाए दरवाजे के करीब थी। इशरत जहाँ का जुमला उसके कानों में पड़ा, उसके लब मुस्कुराए। अब होगा ना इनकार। मैंने मिशेल का रिश्ता अल्लाह दित्ता से तय कर दिया। अगले लम्हे दादो ने बम फोड़ा। मिशेल के हाथ से ट्रे छूट गई। जोरदार किस्म का छनाका हुआ। क्या हुआ मिशी? बिलाल जल्दी से कुर्सी धकेल कर मिशी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ थाम कर बोला। मिशेल का चेहरा जर्द था। अरे क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी बेटा? मलिहा ने उठकर पूछा। शुक्र है चाय कपों में नहीं थी, बिलाल ने टूटे कप दिखते हुए कहा। वो फ्लास्क में डालकर मौजो ला रहे। मिशेल की घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। चोट तो नहीं लगी ना? इशरत जहाँ मोहब्बत से पूछ रही थी। कभी हाथ पांव चलाए हों तो ना, ढंग से काम नहीं किया जाता, इतना कीमती सेट तोड़ दिया। मलिहा गुस्से से चिल्लाने लगी। है शुक्र करो बहू, बच्ची बच गई। कपों में चाय ना थी वरना तो जल जाती। मलिहा को घूरते इशरत जहाँ बोली। दिल तो जल गया ना दादो, मिशेल ने दिल ही दिल में सोचा। चलो परेशान ना हो, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, तुम मेरे पास बैठो। इशरत जहाँ बोली। और आराम से नाश्ता करो। वो उसे पिचकारने लगी। अम्मा आप मिशेल के लिए रिश्ता बता रही थी? उस्मान अहमद पूछ रहे थे। हाँ भाई, मुझे तो अल्लाह दित्ता बहुत पसंद है, फिर अपनी मिशेल का जोड़ भी है। क्या फरीदा आंटी का मुलाजिम है? ज़िशान ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। ए लो, मुलाजिम क्यों होने लगा? पहलोटी का बेटा है फरीदा का। इशरत जहाँ तिनक कर बोली। मगर उनके तो दो ही बेटे हैं, आफ्ताब और आसिफ। ये अल्लाह दित्ता कहाँ से आ गया? ज़िशान हैरत से पूछ रहा था। और ये नाम भला कैसा नाम है? शादी के पूरे 7 बरस बाद हुआ था तो उसका नाम मैंने ही रखा था, अल्लाह दित्ता। इशरत जहाँ जोशो खरोश से बताने लगी। आपने ऐसा नाम क्यों रखा, ऑकवर्ड सा? ज़िशान ने पूछा। ए लो, अल्लाह ने दिया था तो मैंने नाम अल्लाह दित्ता रख दिया। मनतो मुरादों वाले बच्चों के नाम ऐसे ही होते हैं, जैसे अल्लाह रखा, अल्लाह बख्श, खुदा बख्श वगैरह। तो क्या और लोगों को बच्चे अल्लाह नहीं देता, डॉक्टर से देता है शायद? वो ज़िशान बोला। बको मत, मलिहा ने ज़िशान को झिड़का। अम्मा वो तो शायद नुसरत खाला के पास रहता था, छोटा सा था, वो तो ले गई थी जब आफ्ताब और आसिफ जुड़वां पैदा हुए थे। हाँ 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 वही, इशरत जहाँ जल्दी से बोली। मगर अम्मा, मुझे याद पड़ता है कि एक बार मैं कसूर गया था तो बस्ती के बच्चों के साथ मैले कुचैले कपड़ों में गली में गुल्ली डंडा खेल रहा था, काला सा बच्चा। तो क्या हुआ? अब तो नहीं खेलता ना, अब बड़ा हो गया, अब उसका अपना बिजनेस है और वो वापस फरीदा के पास आ गया और अब काला भी नहीं रहा। दादू हंसती। कब से फरीदा के पास आया है? उस्मान शौक की कैफियत में पूछ रहे थे। 2 साल हो गए गालबन। बिजनेस क्या करता है? बिलाल ने पूछा। इखलाक ने उसे अपने फार्म हाउस पर डेयरी फार्म को ना कर दिया है। क्या क्या? बिलाल ने कुर्सी पर पहलू बदला। हाँ, तकरीबन 250-300 भैंसें हैं, वो बोली। भैंसें? तो उनका क्या करते हैं मिस्टर एडी? ज़िशान हैरत से बोला। देखभाल करता है और उनका दूध बेचता है। इशरत जहाँ बोली। यानी गवाला? ज़िशान ने जल्दी से पूछा। दादो, क्या हमारी बहन के लिए गवाला रह गया? बिलाल मेज़ पर मुक्का मारकर गुस्से से बोला और उठ खड़ा हुआ। नहीं करना हमने ये रिश्ता, मगर मैं तय कर आई हूँ, ये रिश्ता ज़रूर होगा, वो तिनक कर बोली। दादो आप ज़्यादती कर रही हैं, मिशी ने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए और अब हम इसको एक गवाले के साथ ब्याह दें? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम उसे देख तो लो बिलाल, लाखों में एक है, इतना लंबा, ऊंचा, चौड़ी छाती, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। इशरत जहाँ अल्लाह दित्ते के कसीदे पढ़ रही थी। क्या वो पहलवान है? ज़िशान हौले से बोला, मगर इशरत जहाँ ने सुन लिया, तिनक कर बोली। चल बेअदब, बड़ा भाई है तुम्हारा, बल्कि होने वाला बहनोई। आप नक्शा ही ऐसा खींच रही हैं, मैं समझा कि। ज़िशान सर खुजाने लगा। उस्मान, देख रहे हो तुम अपने लड़कों को? वो बेटे से मुखातिब थे जो खुद भी शश्तर बैठे थे। मलिहा भी परेशान थी। अम्मा, आपने मुझसे मशवरा तो करना था, वो घुटे घुटे लहजे में बोले। क्या मशवरा करती? मिशी पर मेरा कोई हक नहीं। इशरत जहाँ गुस्से से बोली। क्यों हक नहीं है, मगर क्या मैं उसका बुरा चाहूँगी? हाँ बोलो। ये बात नहीं है अम्मा, मगर आप देखें तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी एक गवाले को दे दी। एलो, वो गवाला कहाँ से हो गया? एक कारोबार है उसका, पता है, मनों के हिसाब से दूध जाता है। डेयरी मिल्क कंपनी की चमचमाती गाड़ियाँ आती जाती हैं, इतना दूध है, बल्कि इखलाक तो कह रहा था कि खाला ये अल्लाह दित्ता हमसे ज़्यादा कमा रहा है। इशरत जहाँ हंसते हुए बोली। मिशेल अजीब नज़रों से माँ को देखने लगी, जैसे कह रही हो मुझे बचा लें। अम्मा वो तो ठीक है, मगर हमने अल्लाह दित्ता को देखा भी नहीं। मलिहा की बात काट कर वो तिनक कर बोली। मैं तो देख आई हूँ ना,
اور اس کا فوٹو بھی ساتھ لائی ہوں، دیکھ لو، بس رشتہ طے ہے، پھر اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اماں بہت باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ وہ تو غیر نہیں، وہ غیر تو نہیں، بس آئندہ ماں فریدہ اور اخلاق آئیں گے منگنی کرنے، گرمیاں نکلتے شادی کر دیں گے، میں کہہ آئی ہوں۔ وہ اپنے انداز میں بولی۔ اتنی جلدی؟ گڑبڑا کر ملیحہ عثمان احمد کو دیکھنے لگی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، یا پھر میرے فیصلے کی کوئی وقت ہی نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے اماں، مشل سے تو پوچھ لیں۔ انہوں نے گیند مشل کے کورٹ میں پھینکی۔ مشل کبھی انکار نہیں کرے گی، وہ میری پوتی ہے، کیوں بیٹا؟ عشرت جہاں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹ کچل رہی تھی، کچھ بولے بغیر کرسی کھسکا کر ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال میں کتنے رشتے آئے اور وہ نہیں مانی، ملیحہ بتانے لگی۔ اب ضرور مانے گی کہ اللہ دیتا میری پسند ہے، آپ خود پوچھ لیں، ملیحہ نے کہا۔ پوچھنا کیا، مجھے پتہ ہے، دیکھو تو اب کیسے اٹھ کر چلی گئی ہے شرما کر۔ اگر رشتہ پسند نہ ہوتا تو ضرور بولتی، وہ بھلا چپ رہ سکتی ہے؟ مگر دادو مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، بلال غصے سے کہہ کر اٹھنے لگا۔ چائے تو پی لیں، عائزہ نے کہا۔ میرے کمرے میں لے آؤ۔ بلال ڈائننگ روم سے تیزی سے نکل گیا۔ کہہ دیا ہے میں نے، مشی کا رشتہ ہوگا تو اللہ دتا سے، ورنہ تم میری مری کا منہ دیکھو گے۔ عشرت جہاں عثمان احمد کی طرف دیکھ کر بولی۔ اتنی سخت کنڈیشن نہ لگائیں اماں، عثمان احمد منمنائے۔ بس بات فائنل کرو تاکہ میں فریدہ کو فون کر دوں، بلکہ چھوڑو، تمہارے کان میں بات ڈال دی ہے، میں خود ہی فون کر دوں گی کہ آ جائیں۔ عشرت جہاں اطمینان سے کہتی رہی۔ ملیحہ اور عثمان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مشل اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ تھی، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں الٹی پڑی تھی۔ یہ کیا کر رکھا ہے تم نے؟ ملیحہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ مشل نے روتے روتے ماں کو دیکھا اور پھر بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ ممی، میں نے اللہ دتا سے شادی نہیں کرنی، تبھی تو کہتی تھی اتنے اچھے پرپوزل مت ٹھکراؤ۔ اب سمجھ آئی ہے نا؟ آپ مسز بخاری سے حامی بھر لیں، میں عزیر سے شادی کر لوں گی، مگر اس گوالے سے شادی نہیں کروں گی۔ مشل کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، ملیحہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ کیوں؟ مشل تلملا گئی۔ پہلے تم اپنی دادو کو سمجھاؤ، انکار کرو، پھر میں مسز بخاری سے حامی بھروں گی۔ دادو نے آخر کیا سوچ کر رشتہ طے کیا ہے؟ اسے سکتے ہوئے بولی۔ بس ایسی ہی ہیں وہ، اپنی منمانی کرنے والی، ملیحہ نے منہ بنا کر کہا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ تم نے کب اختیار دیا ہے مجھے فیصلہ کرنے کا؟ ملیحہ نے شکوہ کیا۔ پلیز ممی، تانے نہ دیں، وہ ٹیشو سے اپنی ناک پونچھتے ہوئے منمنائی۔ پھر تم بھی تو چپ رہی، بات شروع ہوئی تھی تو انکار کر دیتی۔ میں تو شاکڈ تھی، آپ یقین کریں میرا، پلیز آپ کچھ کریں نا ممی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں فریدہ سے بات کرتی ہوں، وہ خود انکار کر دے گی، یا پھر وہ اللہ دیتا سے کہے وہ انکار کر دے۔ ملیحہ نے دلاسا دیا۔ یہ ٹھیک ہے، مشل نے اپنے آنسو پونچھے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر سب کی باہمی رضامندی سے اماں بات کر آئی ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ پہلے بات تو کریں فریدہ آنٹی سے۔ دیکھتی ہوں، ملیحہ نے کہا۔ آپ صرف دیکھیں مت، کر لیں بات، میں دادو سے انکار کرنے جا رہی ہوں۔ مشل ملیحہ کے روکنے کے باوجود کمرے سے نکل گئی تھی۔ عشرت جہاں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھی تھی کہ مشل کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارے سے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ چند لمحے وہ تسبیح پڑھتی رہی، پھر ختم کر کے مشل کے چہرے پر پھونک ماری اور اس کا ماتھا چوما۔ ہاں بیٹا، خیریت ہے نا؟ جی نہیں ہے خیریت، مشل نے کہا تو عشرت جہاں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ دادو، مجھے اللہ دیتا سے شادی نہیں کرنی، مشل نے ایک دم کہہ دیا۔ تمہاری ماں نے کہا ہوگا کہ تم انکار کر دو، وہ وثوق سے بولی۔ ممی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر انکار کی وجہ وہ گرا کر پوچھنے لگی۔ دادو، میں کیسے اس شخص سے شادی کر لوں جسے میں نے دیکھا بھی نہیں؟ پر میں نے تو دیکھا ہے، عشرت جہاں جھٹ سے بولی۔ میں نے تو نہیں دیکھا نا، میں فریدہ کو فون کرتی ہوں، وہ اسے بھیج دے، اور ہاں اللہ دتا کی فوٹو میں ساتھ لائی ہوں، تم دیکھ لو۔ نہیں دیکھنی میں نے اس کی فوٹو، آپ نے اس کا نام دیکھا ہے؟ جیسے پینڈوؤں کے نام ہو، جھنجھلا کر بولی۔